شام میں اسد خاندان کی نصف صدی کی حکمرانی ختم، جنگجوؤں نے بشار الاسد حکومت کا تختہ الٹ دیا، دمشق باغیوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سرکاری ٹی وی پر فتح کے اعلان کے ساتھ دمشق میں کرفیو نافذ، بشار الاسد ملک سے فرار۔ 2000 سے زائد فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی، اسلحے کے گوداموں اور ایرانی سفارت خانے پر حملے، سفارت خانے کی عمارت تباہ کر دی۔ دمشق سمیت کئی شہروں میں بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد کے مجسمے مسمار، شہریوں کے صدارتی محل میں لوٹ مار، جیلوں سے ہزاروں قیدی فرار۔ بشار الاسد کے 24 سالہ اقتدار کا سورج ڈوب گیا۔ لیبنان، ترکیہ، اسپین اور جرمنی میں مقیم شامی پناہ گزین کا جشن، استنبول میں خواتین، بچوں، بوڑھوں کا خوشی سے روایتی رقص۔ بشار الاسد کا طیارہ روس جاتے ہوئے ریڈار سے غائب، بین الاقوامی میڈیا نے بشار الاسد کی ہلاکت کا شبہ ظاہر کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق حمص سے ٹیک آف کے بعد جہاز سلوی فرقے کے علاقے کی طرف روانہ ہوا، اچانک یو ٹرن لیا اور کچھ ہی دیر میں ریڈار سے غائب ہو گیا۔ روس اور ترکیہ کی بشار الاسد کی شام چھوڑنے کی تصدیق، امارات نے آمد کی تردید کر دی۔ حکومت نے آئین اور جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا، انسانی بنیادی حقوق کو سلب کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں خطاب، کہا دینی مدارس کا ڈرافٹ حکومت نے تیار کیا، کچھ قوتوں نے مداخلت کر کے رکوا دیا، ہم تھکنے والے نہیں، اس جنگ کو جیتیں گے۔ مدارس بل پر مولانا کے تحفظات دور کیے جائیں، نواز شریف کی وزیر اعظم کو ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا مولانا کو بل پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ نواز شہباز ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، دونوں رہنماؤں کا سول نافرمانی کی ممکنہ کال پر تبادلہ خیال۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر کو طلب، دینی مدارس سے متعلق قانون سازی پر غور کا امکان۔ فیض حمید کیس میں دباؤ ڈالنے کے لیے سول نافرمانی کی کال دی گئی۔ 14 دسمبر کو سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ سینیٹر فیصل بابڈا کی ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد میں گفتگو، کہا اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، بات چیت سے ہی ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پی پی کمیٹی برائے قومی ایشوز کا ورچوئل اجلاس، اہم ملکی معاملات پر گفتگو، پی پی کمیٹی کا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرنے کا فیصلہ۔ قانون کے دائرے میں رہ کر مذاکرات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اسد کیسر کی نیوز کانفرنس، شیخ وقاص نے کہا بانی جب بھی کال دیں گے عوام جذبے سے نکلیں گے، جس کو ووٹ نہیں دیا اسے ٹیکس کیوں دیں۔ عمر ایوب بولے بانی نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، مطالبات نہیں مانے گئے تو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنا چاہیے، رانا تنویر کہتے ہیں کابینہ میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات نہیں، حکومت صبر سے کام لے رہی ہے، پی ٹی آئی نے ہلاکتوں پر جھوٹ کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ ہری پور میں زہریلی شراب پینے سے باپ بیٹا ہلاک، شناخت 60 سالہ معروف اور 25 سالہ کامران کے نام سے ہوئی۔ ضلع قصور کے علاقے پھول نگر میں زہریلی شراب سے مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ کراچی سفاری پارک کی ہتھی سونیا چل بسی، ہلاکت دل کے دورے کے باعث ہوئی، پوسٹ مارٹم کل متوقع، میئر کا موت پر غفلت ثابت ہونے پر انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ سندھ میں آئی بی اے سکھر کے زیر انتظام ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا انعقاد، انتظامی بدنظمی سے پرچہ 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا، 7 امتحانی مراکز پر 38,000 سے زائد طلبہ نے امتحان دیا، پیپر سیل شدہ صندوقوں میں لائے گئے۔
मुल्क में सर्दी जोबंद पर बाला इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी, वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में साल की पहली बर्फबारी से मौसम हसीन, वादी कागान में हल्की बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। शोग्रान और नारान में वक्फे से बर्फबारी, शोग्रान रोड पर कई गाड़ियां फंस गईं। गजर में कड़ाके की सर्दी से पारा -7 डिग्री तक गिर गया। दिलकश मौसम से लुत्फ अंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मोहसिन नकवी को फैसलों का इख्तियार दे दिया। कहा मुल्क की इज्जत सबसे पहले है। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ से आईसीसी को आगाह कर दिया। फैसला अब आईसीसी करेगी। 1-2 रोज़ में शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के। कराची में मैंने एक फ़राख दिली देखी है जो सबको बाहें फैला के वेलकम करता है। सो कराची मेरे लिए सबसे अहम है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ उर्दू फिक्शन, फारसी, सिंधी अदब और दीगर मौज़ूआत पर सेशंस, तक़रीबात का इख्तिताम कव्वाली से